ویلکم بیک ناظرین دیکھیں، جہاں محکمہ صحت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بڑے تنقید کا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہم مختلف سرکاری ہسپتالوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ جو مسئلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اطلاعات ایسی موصول ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی وہاں پر جو ہے وہ ادویات کی چوری ہو رہی ہے. اب اس حوالے سے ایک واقعہ مکمل طور پر رپورٹ ہوا. سول ہسپتال کراچی کا ایک بہت اہم اور بڑا ہسپتال ہے. وہاں پر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو ادویات کی چوری ہو رہی ہے اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اور اس ایم ایس کے حوالے سے جو ہے وہ مقدمہ جب انہوں نے درج کرایا تو تفصیلات کیا ہے، کیونکہ یہ جو ادویات ہیں یہ جب پکڑی گئی تو پتہ چلا ہے کہ یہ ہزاروں روپے کی ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں جاری ہوں گی، اس سے پہلے بھی کتنی جو ہے ادویات جاتی رہی ہیں. وہ یقینی طور پہ قریبی کوئی میڈیکل سٹورز پہ بیچی جاتی ہوں گی یا کہیں اور بیچی جاتی ہوں گی. یہ پورا منظم گینگ ہے یا کیا معاملات ہیں؟ یہ شہریوں کے ٹیکس کا پیسہ کس طرح جو ادویات شہریوں کے لیے ہیں وہ چوری ہو کر کون لوگ اس کو چوری ہو کر کہاں کا فروخت کر رہے ہیں؟ انتہائی اہم معاملہ ہے، ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے. جب ایک عام آدمی جا رہا ہوتا ہے اسپتالوں میں تو اس کو نہیں ملتی ادویات، ان کو بولا جاتا ہے ادویات نہیں ہے. کبھی کوئی اور مسئلہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے. اسی حوالے سے ڈگ آؤٹ کیا ہے، ایک سٹوری ہے اسی حوالے سے. ہماری رپورٹر ہیں شاہین صدیقی. شاہین بتائیے گا کیا تفصیلات، کیا تحقیقات سامنے آئی ہیں؟ آپ مختلف ہسپتالوں کے حوالے سے تحقیقات جو ہیں وہ کرتی دکھائی دیتی ہیں. اس پرٹیکولر معاملے کو لے کر کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں علی رضا، اس سے قبل 2015 کی اگر ہم بات کریں تو ہمارا کراچی کی آواز کا ہم نے جب وہاں پروگرام شوٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے ایک رپورٹ جو ہے ہم نے چلائی تھی جس پر وہاں پر ادویات چوری کا معاملہ تھا. جو او پی ڈی ہے وہاں سے سویپرز اور بہت لوگ جو ہے وہ ادویات چوری کرتے ہوئے لے جاتے ہوئے دیکھے گئے. تو اس پہ جب میں نے وہاں پر اس میڈیکل سٹور میں جہاں سے وہ ادویات دی جا رہی تھی مریضوں کو، وہاں میں جب داخل ہوئی ہوں تو مجھے تھریٹ کا سامنا کرنا پڑا. مجھے دھکے بھی دیے گئے. دھمکیاں دی جا رہی تھیں آپ کو؟ جی بالکل، سول اسپتال کا ہی یہ واقعہ ہے 2015 کا. تو جب ہم نے ایم ایس سے شکایت کی تو نہ صرف اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جاتی، تحقیقات کروائی جاتی، بلکہ ہمیں ہی اس کو جو ہے وہ اس کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور بہت تھریٹ دیا گیا اس گروپ کی جانب سے جو مستقل جو ہے وہ ادویات وہاں سے چوری کرتا تھا. یہ ایک پورا منظم گروہ ہے سول اسپتال میں جو کئی سالوں سے ادویات چوری کر رہا ہے. اور جو میڈیکل سٹور اس سے متصل دیکھے جاتے ہیں، جیسے سامنے کی سائڈ پر اگر آپ دیکھ لیں گیٹ نمبر 1 کی طرف یا بیک سائڈ پر جو میڈیکل سٹورز ہیں، یہ وہی ادویات جو ہے قریب میں ہی فروخت کی جاتی ہیں، بلکہ میڈیسن مارکیٹ میں بھی یہ ادویات جو ہے وہ کام کر کے اور وہ مٹا کر اس کے اسٹیمپ جو ہے وہ فروخت کی جاتی ہیں. یہ ایک منظم گروہ ہے. اس سے قبل جب بھی اس منظم گروہ کے خلاف کسی رپورٹر نے یا کسی بھی ادارے نے کام کرنے کی کوشش کی ہے وہ ناکام ہی رہا. اور جو انتظامیہ ہے اس کے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انتظامیہ اس گروہ کی سرغنہ بھی دیکھی گئی ہے. بہت سارے واقعات دیکھے گئے کہ جب کچھ لوگ پکڑے گئے اور اس کو وہیں دبا دیا گیا کہ سوئی پر 1-2 انجیکشن لے جا رہا تھا یا اس طرح کے واقعات تھے. لیکن اگر ہم بات کریں سول اسپتال کی تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سویپر جو ادویات اس نے گارڈ نے پکڑی اور پھر ایم ایس کی جانب سے جو ہے وہ فوری طور پر ایف آئی آر درج کی گئی اس گروہ کی جانب. شاہین یہ بتائیں شاہین، یہ کتنی مالیت کی ادویات اس کے سے برآمد ہوئی؟ کچھ تخمینہ لگایا جا سکا ہے؟ دیکھیے یہ بالکل تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کے قریب کی ادویات تھیں جو یہ صرف اس واقعے سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو آج چوری کی گئی ہے یہ تقریباً 1 لاکھ روپے کی ادویات تھیں جو یہ سویپر جو ہے وہ اپنی اس میں ڈسٹ بین میں چوری کر کے لے کے جا رہا تھا. اور وہ پھر اس نے چیک کیا تو پتا چلا کہ اوپر تھوڑا سا کچرا تھا اور باقی نیچے انجیکشنز اور مہنگی ادویات تھیں جو فروخت کرنے جا رہا تھا. خاص طور پہ اس میں انجیکشنز جو تھے وہ تقریباً 7 سے 8 ہزار روپے کا ایک انجیکشن مالیت کا تھا جو وہ فروخت کرنے جا رہا تھا. جب بھی ادویات بیچی جاتی ہیں تو وہ ٹیبلٹ کی صورت میں نہیں بیچی جاتی ہیں، لیکن انجیکشن جو ہوتا ہے وہ جو آئی وی لگایا جاتا ہے اس کی صورت میں، کیونکہ وہ مہنگا ترین ہوتا ہے جو وہ پیشنٹ کو لگایا جاتا ہے جو اورل جو ہے وہ منہ سے ادویات نہیں لے پا رہے ہوتے، وہ آئی وی لگایا جاتا ہے ان کو، اس لیے وہ انجیکشن جو ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، اسی کو ہی فروخت کیا جاتا ہے، اسی کو فوکس کیا جاتا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سول اسپتال میں یہ گروہ کے خلاف ایک گروہ کا ایک سرغنہ پکڑا گیا اور اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی. اب تحقیقات ہو رہی ہیں، کچھ انکشافات اس نے کیے ہیں، لیکن
یہ اتنا منظم گروہ ہے کہ یہ اس کو مقدمے کے تحت اس کو چھڑوا لیا جائے گا، اور جتنا مطلب یہ بھی میں اس کا کینوس شاہین مجھے اس کا کینوس بتاؤ، کیونکہ ایک واقعہ جب یہ پکڑا جا رہا ہے، خاکروب کہنے کو ہے اس مافیا کا، ایک بالکل ایک بہت ہی ادنا سا کارکن نظر آ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے اس کی ایک باری میں جو یہ پکڑا گیا ہے تو اس میں تم بتا رہی ہو کہ لاکھوں سے 1 لاکھ سے زائد کی ادویات ہیں، کتنا لاکھوں روپیہ اس عوام کا، یہ کہاں ادارے تحقیقاتی ادارے جو تحقیقات کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں عوام کے ٹیکسز سے، کبھی کوئی تحقیقات کرنے کے لیے نظر آئی ہیں اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیں علی رضا، آپ تو 1 لاکھ کی ادویات کی بات کریں، یہاں پورے ٹرالر ہی چوری کر دیے جاتے ہیں۔ ایک کمپنی نے گزشتہ دنوں کچھ ادویات دی تھیں کچھ ایک اسپتال کو، میں نام نہیں لوں گی اس اسپتال کا، اور وہ پورا ٹرالر جو ہے وہ پھر اس کا جو ہے وہ خاص طور پر وہ پھر فروخت کیا گیا، اور پھر وہ ایک اسپتال نے خریدا۔ وہ یہ معاملات محکمہ صحت میں بہت زیادہ دیکھے گئے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں پر ادویات اسپتال سے چوری ہونا، یہ ایک منظم گروہ ہوتا ہے اسپتال کے اندر، وہ عملہ ہی ہوتا ہے جو ملوا ہوتا ہے۔ منظم گروہ اگر اتنا طاقتور ہے تو ہم یہ بھی تو جانتے ہیں کہ سرکاریں بھی ہیں، انہوں نے اپنے ماتحت ادارے بھی رکھے ہوئے ہیں جن کا کام ہے تحقیقات کرنا، جن کا کام ہے کرپشن کو روکنا، جن کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، تو وہ کہاں ہے؟ سوال یہ ہے نگراں حکومت پر اب بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کم سے کم محکمہ صحت میں ہونے والی اس طرح کی بے ضابطگیاں اور بالخصوص اس طرح کی وارداتیں ان کو ڈکیتی قرار دیا جائے گا۔ براہ راست ایک عام آدمی، ایک پریشان آدمی وہی جاتا ہے ان سرکاری اسپتالوں میں، غریب آدمی جاتا ہے ان سرکاری اسپتالوں میں، جس کو بول دیا جاتا ہے کہ یہ ادویات جو ہیں وہ موجود نہیں، اور آج مقدمہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جی یہ ادویات جو ہیں یہ ہم بیچ دیتے ہیں۔ دیکھیں علی رضا، بات یہ ہے کہ یہ جو ایم ایس جس نے اس کے خلاف ایک ایکشن لیا ہے اور فوری طور پر FIR کاٹ دی ہے، اب اس کے اوپر اتنا پریشر ہوگا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایم ایس کو اس کی سیٹ سے ہی ہٹا دیا جائے۔ ایک سیکنڈ شاہین مجھے اس کے اوپر پلیز بتائیں، ایم ایس نے اس واقعے کے اوپر ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بالکل، ایم ایس کے اوپر اتنا دباؤ ہوگا یہ FIR کٹنے کے بعد، کیونکہ یہ پہلا واقعہ ہے جب ایک شخص پکڑا گیا، کئی دفعہ گروہ پکڑا گیا، کئی دفعہ گروہ کے سرگنا پکڑے گئے، لیکن FIR نہیں ہوئی اور اس واقعے کو دبا دیا گیا، کیونکہ یہ پورا اوپر تک چین جاتی ہے جو جن کو یہ پیسے جاتے ہیں، تو یہ پورا منظم گروہ ہے جو جس کا ایک چھوٹا سا ایک کارکن پکڑا گیا ہے، اور ہوگا یہی کہ اس کو چھڑوا لیا جائے گا، اور کیونکہ FIR ہو گئی ہے تو اب ضرورت مقدمہ کر کے اور پھر اس کو چھڑوایا جائے گا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایم ایس کو ہٹا دیا جائے اور اس پر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ آپ نے اس کے خلاف FIR کیوں کاٹی، اس واقعے کو دبانا چاہیے تھا۔ یہ ایک آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی سالوں اس پرانی باتیں ہیں کہ اسپتال سے اگر ادویات پکڑی جاتی ہیں تو وہ اوپر تک جو ہے وہ چین چلتی ہے اور پورا سرغنہ ہوتا ہے اور وہ پھر تقسیم ہوتی ہے اس کی۔ بہت شکریہ شاہین، ایک امپورٹنٹ سٹوری آپ نے اس پروگرام میں ڈسکس کی اور بتائی ناظرین کو، اور نہ صرف ناظرین، دیکھنے والوں میں بہت سارے اہم لوگ بھی موجود ہوں گے یقینی طور پہ جو یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے، اس کالے دھندے کو کتنی آسانی سے کس مافیا کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ ایک غریب آدمی جب اس ہسپتالوں میں رخ کرتا ہے تو کس پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کو جب بتایا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ ادویات ختم ہو رہی ہیں، جائیں باہر پرائیویٹلی خرید لیں، تو اس کی جیب پہ ایک اور ڈاکہ پڑتا ہے۔ تو ناظرین یہ امپورٹنٹ ایشو تھا، اس پہ یقینی طور پہ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔